علیکم۔ لیکچر 12 اسلامیات لازمی 3rd ایئر۔ ہم حدیث مبارکہ دیکھ رہے تھے، ترجمہ اور تشریح۔ حدیث نمبر 17 منکر اور برائی کا مقابلہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، من رأى منکم منکرا، جو کہ کوئی دیکھے تم میں سے کوئی برائی، فلیغیرہ بیدہ، تو اسے چاہیے کہ وہ اسے اپنے ہاتھ سے روکے، فإن لم یستطع، پس اگر اس میں اس چیز کی استطاعت نہیں ہے، فَبِلِسَانِهِ، تو اپنی زبان سے اس کو روکنے کی کوشش کرے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، پس اس میں اس کی بھی اگر استطاعت نہیں ہے، فَبِقَلْبِهِ، تو اپنے دل سے اس کو برا جانے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ یعنی آپ نے کیا کہا کہ برائی دیکھے تو 3 قسم کے ریاکشن ہو سکتے ہیں، یا ہاتھ سے روکے گا، یا زبان سے روکے گا، یا اس کو دل میں برا جانے گا، اور یہ سب سے کم ترین درجہ ہے ایمان کا۔ آپ دیکھیں کہ اسلام جو ہے نا، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ ہم مسلمانوں کے لیے مدعو ہے۔ مدعو، میم دال عین واو والی، مدعو یعنی جن کو ہم نے دعوت دینی ہے، جنہیں ہمیں اللہ کا تعارف بتانا ہے، جنہیں ہمیں توحید کا پیمانہ بتانا ہے، جنہیں ہمیں دنیا کے اندر کامیابیوں اور ناکامیوں کی راہ سجھانی ہے، صراط مستقیم کا پتہ دینا ہے۔ یہ ہم مسلمانوں کے کرنے کا کام ہے۔ اس کام کو کرنے کے لیے جس طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو مختلف صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے، مختلف وسائل کے ساتھ پیدا کیا ہے، تو ہر بندے نے، ہر مسلمان نے اپنی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے اس کام میں آگے بڑھنا ہے۔ جیسے اب دیکھیں، ہم ساری دنیا کے لوگ ڈاکٹر نہیں بن سکتے کیونکہ ان کا ایپٹیٹیوڈ ہی نہیں ہوتا۔ ساری دنیا کے لوگ بزنس مین نہیں بن سکتے کیونکہ ان کے اندر وہ رجحان ہی نہیں ہوتا۔ اسی طرح ساری دنیا کے لوگ اسکالر نہیں بنیں گے۔ وہ کون بنیں گے؟ جن میں اللہ نے وہ رجحان رکھا ہوا ہے۔ تو اپنے بچے کے رجحان کو دیکھنا ہوتا ہے پیرنٹس نے، پھر تھوڑا سا اس کو، یعنی کہ ایسا ہے کہ جیسے اب ہمارے ہاں اگر میڈیکل کی فیلڈ میں جانا ہے، یا انجینئرنگ کی فیلڈ میں جانا ہے، یا آرٹس کی فیلڈ میں جانا ہے، تو آپ دیکھیں کہ ایف اے کے بعد جو ہے نا بچہ خود ڈیسائیڈ کرتا ہے عموماً۔ بعض جگہ تو پیرنٹس نے پہلے ہی پیٹرن بہت سے سیٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ تو صحیح بات نہیں ہے۔ بچے کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ اسے کون سی فیلڈ چوز کرنی ہے۔ تو ایسے ہی یہاں پہ آ کر بچے کو یہ ایک آپشن ملنی چاہیے، اصل ہونا یہ چاہیے کہ آپشن ملے اور وہ پھر اپنے لیے یہ فیلڈ چوز کرے کہ میری صلاحیتیں، میرا رجحان، میرے ریسورسز مجھے یہ کہتے ہیں کہ میں دین کا علم حاصل کروں، اسکالر کے لیول کا علم حاصل کروں، اور پھر میں لوگوں کو اس کی طرف پکاروں، بلاؤں۔ تو یہ تو کچھ لوگوں کے فل ٹائم کرنے کا کام ہے، اور یہ کرنا ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اب فل ٹائم کے ساتھ ساتھ ہر بندے نے اس کو اپنی پرسنل زندگی میں پارٹ ٹائم بھی کرنا ہے۔ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی جو ہے، جیسے براک وغیرہ ہم دیکھ رہے ہیں اپنے ارد گرد، وہ پورے علاقے کی صفائی کی ذمہ دار ہوتی ہے میونسپل کارپوریشن۔ جگہ جگہ شہر سے گندگی کے ڈھیر اٹھاتی ہے، گاڑیاں آتی ہیں، سویپرز ہوتے ہیں، گلیوں سے کوڑا اکٹھا کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ایک ڈپارٹمنٹ بن گیا نا۔ لیکن اب ہم اپنے گھروں کی صفائی خود کرتے ہیں، اس کے لیے ہم واسا یا میونسپل کارپوریشن والوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ ہمارے گھروں سے بھی اندر سے آ کے گند اٹھائیں گے، صفائیاں کریں گے۔ وہ ہم میں سے ہر ایک نے خود کرنی ہے۔ تو بالکل دین کی دعوت کا بھی یہی معاملہ ہے کہ کچھ لوگوں نے تو اس کو فوکس کر کے فل ٹائم اپنی ساری صلاحیتیں، اپنا وسائل، اپنا علم، اپنی سب چیزیں اس کی طرف لگانی ہے، لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور چاہیے تم میں سے ایک جماعت ضرور ایسی ہو جو بلائی کی طرف بلاتی ہو، نیکی کا حکم دیتی ہو اور برائی سے روکتی ہو، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یعنی ایک جماعت مین ایک لوگوں کا ایک نمبر آف گروپ، جیسے ڈاکٹرز کا نمبر آف گروپ ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے، انجینئرز کام کر رہے ہوتے ہیں،
بزنس مین کام کر رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی کچھ لوگوں کو یہ کام کرنا ہے، لوگوں کو بلانا ہے دین کی طرف، اور یہ ضروری ہے، اور یہ جو کریں گے یہی فلاح پائیں گے۔ پھر سورہ مائدہ میں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، ایک دوسرے کے ساتھ تقوی اور نیکی کے کاموں میں تعاون کرو۔ یعنی تعاون کس طرح کرنا ہے؟ جو بھی کوئی خیر اور بھلائی کے لیے کھڑا ہوا ہے، چاہے وہ میرا کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو، جس سے مجھے میری بنتی ہی نہیں ہے، لیکن اگر وہ بھی حق کی بات کر رہا ہے تو مجھے اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ امر بالمعروف فرض کفایہ ہے، لیکن بعض موقع کے اوپر یہ فرض عین، یعنی ہر ایک پہ فرض ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو مثلا میں نے کہا فرض کب ہوگا؟ جو ہم میں سے ہر ایک کی پرسنل زندگی ہے، وہاں پر ہم میں سے ہر ایک کی پھر ذمہ داری بن جائے گی کہ ہم یہ کام اپنے اپنے لیول پر، اپنے اپنے گھر کے اندر، اپنی اپنی سراؤنڈنگز کے اندر کریں۔ اب سراؤنڈنگز میں کیسے کرنا ہے اس کام کو؟ یہ جو حدیث ہے یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ کام اگر اجتماعی لیول پر ہو رہا ہے، اجتماعی لیول پر اگر گورنمنٹ ہے تو اس کا کام کیا ہوگا، ایک عام جو مبلغ ہے، اسکالر ہے، اس کا کام کیا ہوگا، ایک عام انسان کی ڈیوٹی کیا ہوگی، اس کا کنٹریبیوشن کیا ہوگا۔ تو یہ جو ہم حدیث پڑھنے جا رہے ہیں، اس میں جو یہ لفظ بار بار آ رہا ہے نا، فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ، پس اگر استطاعت نہ رکھتا ہو، پس اگر استطاعت، اب یہ استطاعت کیا ہے؟ اس استطاعت کو سمجھیں گے پوری بات ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ وہ کیسے کہ اب آپ دیکھیں کہ جیسے ایک حکمران ہے، ایک ہیڈ ہے ادارے کا، جیسے ہماری پرنسپل ہیں، جیسے آپ کے گھر میں آپ کے امی ابو ہیں، جو اتھارٹی، جو اختیار اللہ نے ان کو دیا، سوسائٹی نے ان کو دیا، وہ اختیار ہر ایک کے پاس نہیں ہے، وہ صرف انہی کے پاس ہے۔ اب وہ کیا کریں گے؟ اپنے اس اختیار کو بروئے کار لاتے ہوئے دیکھیں گے کہ جہاں جس لیول پر جس قسم کی جو برائی ہو رہی ہے وہ اس کو طاقت کے زور سے ختم کریں گے، ہاتھ سے ختم کریں گے، مراد کہ اس کو بند کروا دیں گے۔ وہ مثلاً امی آپ کی دیکھتی ہیں آ کر کے آپ کا بھائی جو ہے وہ کوئی غلط چیز دیکھ رہا ہے، کوئی غلط کام کر رہا ہے، تو وہ ان کو پوری اتھارٹی ہے کہ وہ اٹھا کے ٹی وی بند کریں یا وہ موبائل لیں اس سے، یا طریقے کے ساتھ، یعنی طریقہ تو ہے، وہ تو حکمت اور طریقہ کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔ اور اسی طرح جیسے کوئی حکمران ہے، وہ دیکھے گا کہ کہیں پہ شراب کے اڈے کھل گئے ہیں، شراب پی جا رہی ہے، تو وہ اس کو بند کرے گا، وہ اجازت نہیں دے گا لوگوں کو۔ لیکن اب یہ جو استطاعت ہے، اس میں اور آپ شامل نہیں ہیں کہ ہم اٹھیں اور اٹھ کر جو ہے اپنی بہن کو تھپڑ مارنا شروع کر دیں کہ تم یہ کیوں غلط کام کر رہی ہو، تم یہ تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ میں اٹھوں اور اٹھ کر جاؤں ساتھ والوں کے گھر میں اور میں وہاں سے کہوں کہ یہ آپ کیا غلط گندگی پھیلا رہے ہیں اور بند کریں اس کو، اور ہاتھ سے اٹھاؤں اور چیزیں بند کرنا شروع کر دوں۔ اور میری پرنسپل اٹھیں اور اٹھ کر وہ جائیں ساتھ والے اسکول میں اور وہاں پہ کہیں ان بچیوں سے کہ یہ کیا آپ نے بےہودگی پھیلائی ہوئی ہے، بند کرو اس کو۔ یہ پرنسپل کی استطاعت نہیں ہے۔ پرنسپل کی استطاعت کیا ہے؟ اپنے کالج کے اندر ہے، باہر گلی میں، باہر سڑک پہ، دوسرے علاقے میں، دوسرے کالج میں کیا ہو رہا ہے وہ ذمہ داری پرنسپل کی نہیں ہے۔ پرنسپل کی استطاعت کیا ہے؟ اپنی سراؤنڈنگ کے اندر۔ پیرنٹس کی استطاعت کیا ہے؟ اپنے گھر کے اندر۔ اب وہ دوسرے بچوں کے ساتھ جا کر ان کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کر سکتے جو وہ آپ کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن اگر ایک حکمران ہے، ظاہری بات ہے کہ اس کی تو استطاعت ہی استطاعت ہے، وہ تو اس لیول کے اوپر ہے کہ پھر وہ روکے گا سب کو، اس کی ذمہ داری ہے۔ اب اس میں جو چیز سمجھنے کی ہے وہ کیا ہے کہ جس کی استطاعت ہے، وہ ہاتھ سے روکنے کی استطاعت ہے، اس کو پاور ملی ہوئی ہے، اس کو اتھارٹی ملی ہوئی ہے، اس کا وہ مقام اور مرتبہ ہے، وہ ہاتھ سے روکے گا۔ اب جس کے پاس نہیں ہے وہ زبان سے سمجھائے گا۔ اس میں اب اسکالرز وغیرہ آ جاتے ہیں۔ اسکالرز کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ اٹھیں اور ہاتھ سے جناب روکنا شروع کر دیں، وہ لوگوں کو دعوت دیں گے، ان کو انکریج کریں گے، ان کو اس چیز کی برائی بتائیں گے، ان کو اچھائی اور برائی کا فرق بتائیں گے۔ آپ ہیں جیسے وہ اپنی بہن ہے، کوئی دوست ہے، کوئی جاننے والی ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ ایک چیز بہتر نہیں ہے، آپ اچھے طریقے سے ان کو گائیڈ کریں گے کہ دیکھیں یہ بہتر نہیں ہے، تو زبان اس کو استعمال کی جائے گی، زبان سے روکا جائے گا۔ اور اگر اس کی بھی انسان میں جرت نہیں ہے، بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ذرا سی بات کی تو الٹا اس نے کیچڑ اٹھا کے میرے اوپر ہی پھینک دینا ہے، مجھے بھی گندا کر لینا ہے، مجھے بھی اس کیچڑ گندگی کے اندر گھسیٹ لینا ہے، تو بندہ دل محسوس کے رہ جاتا ہے کہ میں کیا کروں۔ تو کم از کم دل سے ضرور سمجھیں کہ یہ برائی ہے اور یہ غلط ہو رہا ہے، اور کاش ایسا نہ ہوتا، کاش میں اس کو بتا سکتی، کاش میں اس کو سمجھا سکتی۔ اور اگر یہ بھی انسان میں کیفیت نہیں ہے تو یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین یہ درجہ ہے، اور یہ بھی نہیں ہے تو سمجھے ایمان ہی نہیں ہے۔
تو جس طرح ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے اپنے اپنے گھروں کو صاف رکھنا، ایسے ہی اپنے اپنے گھروں کے اندر اپنی اپنی سراؤنڈنگ میں ہم اپنے خیر و شر سے بے نیاز نہیں ہو کر زندگی گزار سکتے۔ ہمیں کچھ نہ کچھ اپنے لیے بھی اویئرنیس حاصل کرنی ہے، اور ہمیں معاشرے میں اپنے گھر میں اویئرنیس دینے کے لیے خود کو اتنا اپ ڈیٹ کرنا ہے۔ اس کے لیے کوشش ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم دوسروں کو اچھے اسکالرس کی آڈیوز ہیں وہ سنوائیں، کوئی لیکچر سنوا دیں، کوئی بک پڑھنے کے لیے دے دیں، کوئی اور اچھی بات اچھے طریقے سے بتا دی جائے۔ لیکن میں بار بار آپ سے یہ کہوں گی کہ اس پورے سین میں یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر قرآن میں بھی آ گیا، یہاں پہ کہیں نہیں ہمیں یہ سمجھایا اور بتایا گیا کہ آپ کسی مائک پکڑ لیں، ٹی وی سنبھال لیں، میڈیا پہ آ جائیں اور اگلے بندے کو ننگا کرنا شروع کر دیں، گندا کرنا شروع کر دیں، اسے گالیاں دینا شروع کر دیں، اس کو اوئے جہنمی اور تو تاں اس طرح کرنا شروع کر دیں۔ یہ ہمیں کسی نے نہیں کہا۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ تمیز طریقے کے ساتھ یہ جو معاملہ ہے وہ کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ میں نے برائی سے روکنے کے درجے یہ میں نے آپ کو اپنے طور پہ سمجھا دیے ہیں۔ اب آگے اس کے اندر حدیثیں آتی ہیں۔ آپ نے فرمایا لوگو اللہ کا حکم امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہو، ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے کہ تم دعا کرو اور وہ قبول نہ ہو، تم سوال کرو اسے پورا نہ کیا جائے، تم اپنے دشمن کے خلاف مجھ سے مدد چاہو اور میں تمہاری مدد نہ کروں، یعنی اللہ اتنے ناراض ہو جائے کہ ایک بندے جن کی ذمہ داری تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد تو امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے نا، امت وسط کی ذمہ داری ہے کہ پوری دنیا میں اللہ کے تعارف، اللہ کا پیغام، اللہ کے کلام کو پہنچایا جائے۔ اب وہ جو لوگ نہیں کر رہے اس کو پلاننگ سے کے ساتھ نہیں کر رہے، اور جو لوگ انفرادی لیول پر نہیں کر رہے، ظاہری بات ہے کہ اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، دو باتوں میں سے ایک ضرور ہوگی، یا تو تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو گے، یا عنقریب تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا۔ اس وقت تم خدا سے دعا کرو گے، تمہاری دعا قبول نہ کی جائے گی۔ اسی وجہ سے نا اللہ ناراض ہو گئے ہیں سخت۔ پھر آپ نے کہا اگر کسی قوم میں کوئی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور وہ قوم قدرت کے باوجود اس شخص کو اس گناہ سے نہیں روکتی، تو ان پر دنیا میں عذاب الہی مسلط ہو جاتا ہے۔ اب اس کا میں آپ کو پھر بار بار کہوں گی کہ یہ نہیں ہے کہ طالبان بن جائیں ہم، اللہ نہ کرے کہ جی وہ انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے جا کے جو باربرز ہیں حجام ان کی دکانیں بند کرانا شروع کر دیں۔ بھئی تم یہاں پہ لوگوں کی داڑھیاں مونڈتے ہو، شیپ بناتے ہو، انہوں نے سیڑھیوں کی دکانوں کو توڑنا شروع کر دیا، آگ لگانا شروع کر دی، انہوں نے فلاں چیز یہ فلاں جگہ کوئی فنکشن ہو رہا ہے وہاں پہ مکس گیدرنگ ہے کیوں ہو رہی ہے، انہوں نے ڈنڈے اٹھائے اور جا کے لوگوں کی پٹائیاں کرنا شروع کر دیں، لوگوں کو خواتین کو زبردستی انہوں نے برقعے پہنائے، داڑھی کے بغیر جو نظر آتا اس کو انہوں نے پنشمنٹس دی۔ یہ نہیں ہمیں بتایا گیا، یاد رکھ لیجئے یہ جو دین ہے، ہمیں جو دین بتایا ہے وہ بہت حکمت ہمیں سکھاتا ہے، بہت تہذیب اور شائستگی ہمیں سکھاتی ہے، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس کی استطاعت کہاں پہ ہے، کس کا کون سا سرکل ہے۔ پھر آپ نے فرمایا خدا اس شخص کو مسرور اور شادمان رکھے جو میری بات سن کر یاد کرے اور اسے آگے پہنچائے، کیونکہ بہت سے سننے والے ان لوگوں سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں جنہوں نے براہ راست مجھ سے سنا ہو۔ یعنی آگے پہنچانا، آگے پہنچانے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے۔ پھر حضرت جبریل امین کو حکم ہوا کہ جاؤ جا کر اس بستی کو تباہ کر دیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ اس بستی میں تو ایک ایسا آدمی ہے جس نے کبھی تیرے حکم کی نافرمانی نہیں کی۔ فرمایا کہ اگر اس نے اگرچہ میری نافرمانی نہیں کی، مگر جب اس کے سامنے میرے حکم کو توڑا جاتا تھا تو اس کے ماتھے پر بل نہیں آتے تھے، لہٰذا اس کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ یعنی ماتھے پہ بل آنا، اب میرے سامنے اگر کوئی برائی ہو رہی ہے، مجھے پتہ چل رہا ہے کہ جی یہ برائی فلاں علاقے میں، فلاں گلی میں، فلاں محلے میں ہو رہی ہے، تو میں اس کو دل میں تو برا سمجھوں نا، یہ تو نہیں کہ میں اس کو برا ہی نہ سمجھوں۔ اچھا میں آواز بھی بلند کروں گی، کن کے ساتھ جو لوگ اس کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں اس برائی کی خاتمے کے لیے، اگر میں آواز بلند کر سکتی ہوں تو میں مناسب حکمت کے ساتھ آواز بھی بلند کروں گی۔ لیکن جو ہاتھ سے روکنے والا معاملہ ہے نا، وہ گورنمنٹ کے کرنے کا کام ہے۔ اس کے لیے گورنمنٹ نے پولیس کا محکمہ قائم کیا ہوا ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی جو امپلیمنٹیشن ہے، اصل میں یہ پولیس کا ادارہ ہے جو کہ یہ دیکھے گا کہ معاشرے میں برائی تو نہیں پھیل رہی، اور اس برائی کو ہمیں کیسے ختم کرنا ہے۔ پھر حضرت یوشع پر وحی کی گئی کہ تمہاری امت کے 1,00,000 افراد مبتلا عذاب ہوں گے، جن میں سے 60,000 برے اور 40,000 نیک ہوں گے۔ انہوں نے عرض کیا برے لوگ تو عذاب میں مبتلا ہوں گے، مگر نیک لوگ کیوں اس کا شکار ہوں گے؟ اللہ نے فرمایا نیک لوگ اس لیے عذاب میں شریک ہوں گے کہ وہ دوسروں کو برائیوں سے
نہیں روکتے تھے، یعنی یہ کرنے والا کام ہے۔ معاشرے کے خیر اور شر سے بے پرواہ ہو کر، بے حس ہو کر، غافل ہو کر زندگی نہیں گزاری جا سکتی، اس میں کودنا پڑتا ہے۔ پھر اللہ نے جو صلاحیت انسان کو دی ہے اس کے مطابق اس کو اس کام کے اندر اپنا حصہ ڈالنا ہوتا ہے۔ مثلا آپ اگر اچھا لکھ سکتے ہیں ضرور لکھیے، اگر آپ اچھا لیکچر دے سکتے ہیں ضرور دیجیے، تو یہ معاشرے کے خیر اور شر کے اندر داخل ہونے والی بات ہے اچھے طریقے سے۔ پھر آپ نے فرمایا اس شخص کی مثال جو حدود اللہ پر قائم ہے، اور اس کی جو اللہ تعالیٰ کی حدود میں زیادتی کرنے والا ہے، اس قوم کی ہے جو ایک جہاز میں سوار ہیں۔ یعنی کچھ لوگ ہیں جو کہ اللہ کے حکموں کو فالو کرتے ہیں اور کچھ اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں، ایک جہاز میں سوار ہیں۔ بعض جہاز کے اوپر کے حصے میں ہیں، بعض نچلے حصے میں۔ جب نیچے والوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اوپر جا کر پانی لیتے ہیں۔ اگر وہ یہ خیال کریں کہ ان کے بار بار اوپر نیچے آنے جانے میں اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو وہ کیوں نہ نچلے حصے میں سوراخ کر لیں تاکہ انہیں وہیں سے پانی مل جائے اور اوپر والوں کو تکلیف بھی نہ ہو۔ ایسی صورت میں اگر اوپر والے انہیں نہ روکیں گے تو سب ہلاک ہو جائیں گے، اور اگر وہ انہیں روکیں گے تو دونوں فریق ڈوبنے سے بچ جائیں گے، یعنی نیچے ہی سوراخ کرنے سے جن کو روکا جائے گا۔ تو سوراخ کیا ہے؟ اصل میں یہ مثال بتائی گئی ہے نا، سوراخ کیا ہے کہ معاشرے کے اندر جو شر ہے نا، اس کو پنپنے کا، اس کو پھلنے پھولنے کا موقع فراہم کیا جائے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کی جو نیکیاں ہیں وہ بھی بہنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کے خزانے بھی ضائع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اگلے جو حدیث 18 ہیں، بے عمل دائی کا انجام، یہ بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر سے ہی منسلک ہے۔ ان اسامہ بن زید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسامہ بن زید سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاء برجل یوم القیامتی، ایک دن آدمی قیامت کے دن لایا جائے گا، فیلقی فی النار، اسے آگ میں ڈالا جائے گا، فتندلق اقطابہ فی النار، تو اس کی آنتیں آگ میں نکل پڑیں گی، فیطحن فیہا، پس وہ چکر لگائے گا اس میں، کطحن الحماری، جس طرح کہ گدھا چکر لگاتا ہے، برہاہ، اپنی چکی کے ساتھ، یعنی جس طرح چکی کے ارد گرد گدھا چکر لگاتا ہے، اس کی آنتیں آگ میں نکل پڑیں گی اور وہ اپنی آنتوں کو اٹھا کر اس طرح گھومے گا گول گول۔ فَيَجْتَمِعُ أَهْلَ النَّارُ عَلَيْهِ، تو اہل جہنم اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جائیں گے، لوگ اکٹھے ہو جائیں گے۔ فَيَقُولُونَ أَيْ فُلَانٌ مَا شَأْنُكَ، لوگ آ کر اسے پہچان لیں گے، کہیں گے ہے او فلاں، تجھے کیا ہوا، یہ کیا ہوا تیرے ساتھ؟ أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكَرِ، تو وہی نہیں ہے جو دنیا میں ہمیں نیکیوں کا حکم دیتا تھا اور برائیوں سے روکتا تھا۔ قَالَ كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ، اس نے کہا کہ ہاں میں تمہیں نیکیوں کا حکم دیتا تھا، ولا آتی ہی، لیکن میں خود نہیں کرتا تھا، وَنَہَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور میں تمہیں برائیوں سے روکتا تھا، وآتی ہی، اور میں خود برائیاں کرتا تھا۔ یعنی یہ اس کا انجام بتایا گیا ہے۔ اب یہ انجام کس کا ہے؟ بے عمل دائی کا انجام ہے۔ مبلغ جو عمل کرنے والا نہیں ہے اس کا انجام بہت برا ہے۔ یہ وہی مثال ہے نا، اوروں کو نصیحت خود میاں فضیحت، یہ دوسروں کو بتاتے رہے لیکن خود جو ہے وہ سارے معاملات جو ہیں وہ وہی کرتے رہیں۔ اب اس میں ایک بہت زبردست حدیث ہے، آپ کو بات بہت اچھی طرح سمجھ آئے گی۔ آپ کہتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے معراج کی رات دیکھا کچھ لوگوں کے ہونٹ آگ سے بنی ہوئی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں، تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی امت کے واعظین اور مقررین ہیں۔ کیا کرتے تھے؟ دوسروں کو نیکیوں کی تعلیم دیتے تھے مگر خود اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے۔ یعنی استغفر اللہ، کہ دوسروں کو بتانا اور خود اپنے لیے ہر چیز کا جواز نکال کر، خود اپنے لیے آسانیوں کے راستے نکال کر، خود ان نیکیوں کے اوپر عمل پیرا نہ ہونا بلکہ برائیوں میں انوالو ہونا، استغفر اللہ، یہ بہت سخت بات ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دولت قدہ پر تشریف لائے تو چہرہ انور پر ایک خاص اثر دیکھ کر محسوس ہوا کہ کوئی اہم بات ہوئی ہے۔ آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کی، وضو فرما کر مسجد میں تشریف لے گئے، میں حجرے کی دیوار سے لگ کر سننے کھڑی ہو گئی، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، لوگو، اللہ کا ارشاد ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہو، مبادہ وہ وقت آ جائے کہ تم دعا مانگو اور قبول نہ ہو، تم سوال کرو اور سوال پورا نہ کیا جائے، تم اپنے دشمنوں کے خلاف مجھ سے مدد چاہو اور میں تمہاری مدد نہ کروں۔ اب اگر آپ کو یہ والی حدیث آتی ہے نا، پچھلی حدیث کی جو آیات اور احادیث ہیں وہ آپ اس میں کوٹ کریں گے۔ اگر وہ والی حدیث آتی ہے تو وہاں تو آلریڈی بہت سی حدیثیں موجود ہیں، لیکن وہاں پر یہ والی جو حدیث یہاں کی، ایک جو ہم نے ترجمہ تشریح پڑھی ہے اور ایک اس کی تفسیر میں معراج کے رات آگ کے کینچیوں سے ہونٹ کاٹے جائیں گے، یہ پھر وہاں پہ لے جائیے گا، ٹھیک ہے؟ بات کیا ہے، تھیم کیا ہے کہ دوسروں کو بتانا ہے تو خود بھی عمل کرنا ہے۔ اب ہمارے ہاں تھیوری یہ ہے کہ بس یہ دوسروں کو بتاتے رہو، خود عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، دوسروں کو بتانے کے ساتھ ساتھ خود بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، اب دیکھیں انسان پرفیکٹ تو نہیں ہے، فرشتہ تو نہیں ہے، انسان
کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، اس کا شیطان ہے، اونچ نیچ ہو جاتی ہے زندگی کے اندر۔ تو اگر انسان سے غلطی ہو گئی، غلطی ہو رہی ہے، حالانکہ وہ دوسروں کو بتا سمجھا بھی رہا ہے، تو وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں میں یہ دوسروں کو بتا بھی رہی ہوں، مجھے سمجھ بھی ہے اس بات کی، لیکن میں نے دیکھیں فلاں ٹائم پہ خود زیادتی کی ہے، میں نے خود کمزوری دکھائی ہے، فلاں فلاں جرم میں نے کیا، فلاں فلاں عیب میرے اپنے اندر ہے، فلاں فلاں برائی میرے اندر ہے، اللہ یہ مجھ سے دور کر دیں اور مجھے یہ سعادت دیں کہ میں بالکل منافقت سے باہر نکل کر لوگوں کو بتانے سمجھانے والی بنوں۔ اس طرح کی اللہ تعالیٰ سے بندہ دعا مانگ لیتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ بالکل ہی آنکھیں بند کر لیں اپنے عمل کے حوالے سے، اور دوسروں کے چھوٹے چھوٹے عمل، چھوٹی چھوٹی معاملوں کو دوربین لے کر دیکھا جائے اور ان کو ہائی لائٹ کیا جائے کہ فلاں تم تو ایسی ہو، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اور معاشرے کے اندر خوب لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہو، تو ایسے عالم بے عمل کو اللہ تعالیٰ نے سخت سزا دینی ہے۔ پھر حدیث نمبر 19، کامل مومن ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ، جس کے قبضے میں میری جان ہے اس کی قسم، لا یؤمن عبد، کوئی شخص مومن نہ ہو سکتا، مومن ہونے کا دعویٰ نہ کرے، قسم خدا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم کھائی، مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں یہاں پہ کتنی بڑی بات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جن کی ذکر سے ہی ہماری زبان بالکل تر رہنا چاہتی ہے، آسمان سے تارے توڑ کر لانے کی ہم باتیں کرتے ہیں، مرنے مارنے پر تل جاتے ہیں، ذرا سی کوئی بے ادبی کی بو بھی کہیں سے آئے۔ آپ نے دیکھیں کیا زبردست بات ارشاد فرما دی۔ مجھے اور آپ کو یہاں رک کر چیک کرنا ہے کہ کیا یہ میرے عمل کا حصہ ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر لانا ہے، اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگنا ہے کہ یہ چیز مجھے عنایت فرما دے۔ حتیٰ یحب لأخیہ ما یحب لنفسی، جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اپنے لیے جو ہم چاہتے ہیں وہی دوسروں کے لیے چاہنا، یہ ایک لائن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامک سوسائٹی کے اندر ہمدردی، محبت، شفقت، امن، اطمینان، رواداری، ایثار ڈیولپ کرنے کے لیے ایک لائن، ایک جملے کے اندر ایک پوری ٹپ دے دی، پورا جہان اس کے اندر سمو دیا کہ بس اس چیز کے اوپر آ جائیں، افراد بھی اور اقوام بھی، دوسروں کے لیے وہی چاہیں گے جو ہم اپنے لیے رویہ پسند کرتے ہیں۔ مثلاً میں چاہتی ہوں کہ لوگ میری کیئر کریں، میں چاہتی ہوں کہ لوگ مجھے توجہ دیں، میں چاہتی ہوں کہ لوگ مجھ سے محبت کریں، میں چاہتی ہوں کہ لوگ مجھے عزت دیں، میری رسپیکٹ کریں، میں چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کیا جائے، میں چاہتی ہوں کہ یہ چیز مجھے ملے، میں ہر چیز اپنے لیے جیسے چاہتی ہوں نا، تو دوسرا بھی تو چاہے گا نا۔ لیکن ہم عموماً اپنے بارے میں بہت سیلفش ہوتے ہیں، اپنے بارے میں بہت بے حس ہوتے ہیں، اور دوسروں کے بارے میں انتہا درجے کے سنگ دل ہوتے ہیں۔ سیلفش یہ نہیں کہ سیلفشنس ہماری اپنے حوالے سے ہوتی ہے کہ یہ ساری چیزیں میں لے لوں، یہ میں حاصل کر لوں، اچھا لباس میں پہن لوں، اچھی جوتی میں لے لوں، اچھا بیگ مجھے ملنا چاہیے، گھر میں سالن بنا ہے، بوٹی آئی ہے، وہ اچھی بوٹی میری پلیٹ میں آنی چاہیے، دوسری بہن نے لی تو لی کیوں، بھائی نے لی تو لی کیوں، امی نے اس کو دی تو دی کیوں۔ اس موضوعات کو لے کر ہم نے وہ اپنی زندگیوں کو تلخ بنایا ہوتا ہے اور دوسروں کی زندگیوں کو بھی تلخ بنایا ہوتا ہے۔ امی نے فلاں لباس، فلاں ڈریس بہن کو لے کر کیوں دیا، فلاں چیز فلاں کے ساتھ ہوئی تو ہوئی کیوں۔ بھئی جب میں اپنے لیے ہر اچھی بات، ہر اچھی چیز پسند کرتی ہوں، دوسرا بھی تو پسند کرتا ہوگا نا، اس کے ساتھ بھی ہو۔ اب چیز ایک ہی ہے تو ظاہری بات ہے، وہی کہتے ہیں نا کہ ایک انار سو بیمار، تو اب کس کو ملے گا؟ وہاں پہ کسی انسان کو سیکریفائی کرنا ہے نا۔ تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سیکریفائی کرنے کی طرف متوجہ کیا۔ بھئی ہر وقت اسی چکر میں نہ رہو کہ جی مجھے مل جائے، دوسرے کے لیے بھی وہی چاہو، دوسرے کو وہ دو، صرف زبانی کلامی نہیں، وہ رسپیکٹ، وہ کیئر، وہ محبت، وہ چیزیں، مادی چیزیں جو آپ انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اگر ہم صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اٹھا لینا، ہم سارے مسلمان عہد کر لیں کہ ہم اس کے اوپر پورا پورا عمل کریں گے، آپ دیکھیں کہ ہماری معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی میں 80 to 90% امن سکون آ جائے گا۔ اب اثار ہے اصل بات اس کے اندر۔ صحابہ کا وصف اللہ نے بیان کیا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ تنگ دستی کے باوجود دوسرے مسلمان بھائیوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ اب اس کی مثال دیکھیں کہ ایک صحابی کو کسی نے بنی ہوئی سیڑھی بھیجی، صحابی نے خیال کیا کہ میرا فلاں بھائی زیادہ حاجت مند ہے، بہتر ہے کہ اس کو بھیج دی جائے۔
جب سری ان کے پاس پہنچی تو انہوں نے آگے ایک مسلمان بھائی کو بھیج دی۔ اس طرح یہ سری کئی ہاتھوں میں پھر کر واپس پہلے مسلمان کے پاس آ گئی۔ اسی طرح ایک صحابی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ جنگ یرموک کے میدان میں اپنے زخمی بھائی کی تلاش میں نکلے، پانی ساتھ لے کر بھائی کے پاس پہنچے۔ ان کی زندگی کی کچھ رمق زندگی تھی، پانی پلانے کو تھے کہ دوسرے زخمی کے کراہنے کی آواز آئی تو زخمی نے اپنے بھائی کو اشارہ کیا کہ پہلے اس کراہنے والے کو پلاؤ۔ صحابی اس کے پاس پہنچے، اس کو پانی پلانے ہی کو تھے کہ تیسرے زخمی کے کراہنے کی آواز آئی۔ صحابی نے کہا پہلے اشارہ کیا نا انہیں پانی پلاؤ۔ صحابی وہاں لے کر پانی پہنچے تیسرے کے پاس تو وہ جاں بحق شہید ہو چکے تھے، واپس آئے تو دوسرے زخمی بھی جنت کو زدار چکے تھے، اپنے بھائی کے پاس آئے تو وہ بھی جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ دیکھیں کس قدر زبردست بات ہے نا۔ آج دیکھیں کہ یہ جو ہم لوگ اتنا ڈاؤن 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 جا رہے ہیں نا، اصل میں ہماری اخلاقیات کے اندر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اسوہ، یہ اتنی خوبصورت تعلیم نکل گئی ہے۔ جب تک ہم اس کو واپس نہیں لے کر آتے اس وقت تک ہم کیا ہماری آنے والی نسلیں بھی کبھی سربلندی اختیار نہیں کر سکتی، حاصل نہیں کر سکتی۔ اور یہاں پہ شاعر ایک شعر بھی ہے، اس کو لکھ لیں۔ ہوس نے کر دیا ٹکڑے ٹکڑے نوئے انساں کو، اخوت کا بیاں ہو جا محبت کی زباں ہو جا۔ پھر ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سمجھ عطا فرمائیں۔ پھر اگلی حدیث ہے جی اخوت کے حوالے سے، وعن النعمان بن بشیر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تر المؤمنین فی تراحمہم، تم مومنین کو آپس میں باہمی رحم دلی میں دیکھو گے، وتوادہم آپس باہمی ان کی محبت میں، وتعاطفہم ان کی باہمی شفقت میں، یعنی مومنین باہمی رحم دلی، باہمی محبت، باہمی شفقت میں کیسے ہوں گے ہونے چاہیے۔ اسلام نے جو ایک آئیڈیل مومنین کی مسلمان سوسائٹی کی تصویر پیش کی وہ کیا ہے؟ کمثل الجسدی، ایک جسم کی مانند، اذا اشتکا عضو، جب جسم کا ایک حصہ بیمار ہوتا ہے، تداعی لہ سائر الجسدی، تو پورا جسم اس کے ساتھ دیتا ہے، بالسہر والحمى، بے خوابی اور بخار میں۔ یعنی پورا جسم کو آپ دیکھیں، کسی آپ کے سر میں درد ہے، سر میں درد ہے، آنکھ میں درد ہے، کان میں درد ہے، ہاتھ میں درد ہے، چوٹ آ گئی ہے، زخمی ہو گیا ہے، آپ دیکھیں گے بخار آنا شروع ہو جاتا ہے، انسان پوری رات سو نہیں سکتا، نیند غائب ہو جاتی ہے۔ تو پورا جسم، یعنی کہ پورا جسم اور وہ جو جسم کا ایک آرگن ہے وہ ایک ہے اصل میں۔ تو یہاں پر یہی بات سمجھائی گئی کہ انسانیت اور خاص طور پہ جو مسلمان ہے وہ آپس میں ان کا ریلیشن بالکل ایک جسم کی طرح ہو۔ اور آپ دیکھیں نا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو وہ انتہائی جہلیت کا دور تھا، بہت زیادہ ڈارکنس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں آ کر بھائی چارہ، اخوت، اخلاص کی تلقین کی اور فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو تم ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیے گئے ہو، تم الگ الگ نہیں ہو، یہ ذات برادری، وطن، زبان، یہ سب چیزیں اللہ نے آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے بنائی ہیں۔ پھر کہا انما المؤمنون اخوہ، مسلمان تو بھائی بھائی ہیں، جیسے ایک اپنا بھائی ہے ویسے دوسرا بھائی، جیسے پچھلی حدیث میں پڑھ کر آئے کہ دوسرے کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو، تب تم پکے مومن ہوگے ورنہ مومن نہیں۔ پھر منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک۔ پھر آپ سے تمام مسلمان آپس میں ایک عمارت کی طرح جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ پھر آپ نے ہاتھ کی انگلیاں ایک دوسرے میں ڈالیں، جال بنایا، آپ نے کہا کہ دیکھیں ایسے ہوتا ہے مسلمان۔ پھر آپ نے کہا کہ اے لوگو جان لو کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، سب اہل اسلام کی ایک برادری ہے، کسی شخص پر اس کے بھائی کا مال حلال نہیں جب تک کہ وہ اپنی خوشی سے نہ دے، اور نہ ہی کسی دوسرے پر ظلم کرو۔ پھر آپ نے کہا مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اسے رسوا کرے، نہ جھٹلائے، نہ ظلم کرے، تم ایک دوسرے کے لیے مثل آئینے کی مانند ہو، اگر اپنے بھائی میں کوئی تکلیف کی بات دیکھو تو اس کو دور کرو۔ اور یہ اگلی حدیث تو وہی ہے۔ پھر اگلی حدیث سارے مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر اس کی آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، اور اگر سر دکھتا ہے تو سارا جسم دکھتا ہے۔ مبتلا درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت کو معاشرے میں پروموٹ کرنے کے لیے بہت سی باتیں بتائیں، جیسے کہا غیبت نہیں کرنی، بہتان تراشی نہیں ہے، نامناسب الفاظ سے نہیں پکارنا۔ پھر کرنا کیا ہے؟ مسلمان بھائی بیمار ہو جائے عیادت کرو، اسے قرض کی ضرورت ہو تو قرضہ دو، فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو، باہمی تعاون اور امداد کرو، ہر واقف اور ناواقف، چھوٹے اور بڑے کو سلام کہو، یہ کرنے والا کام ہے۔
اور اخوت تو ایسی ہے کہ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، ہر جگہ اخوت ہی اخوت ہے، اور اخوت کی بہت بہترین مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات مدینہ کے موقع پر پیش کی کہ جب آپ تشریف لائے ہیں ہجرت کر کے مدینہ، تو آپ نے مہاجرین اور انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، اور وہ قبیلے جو آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اوس اور خزرج، وہ ایسے ایک ٹیبل پہ بیٹھے کہ اتنا شیر و شکر ہوئے کہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ قرآن کہتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے پھر اس نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی بن گئے۔ بات یہ ہے کہ اگر اگلی آیت بھی اس کے ساتھ دیکھیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈالی۔ اگر اے نبی آپ زمین میں جو کچھ ہے وہ سب خرچ کر دیتے کہ ان کے دلوں میں محبت پیدا ہو، محبت پیدا نہ ہوتی، یہ اللہ ہیں جنہوں نے ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دی۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے سمجھائی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، قرآن کے ذریعے۔ آج بھی اس وقت کی ضرورت یہی ہے کہ اخوت، بھائی چارہ اور یہ چیزیں آئیں اور ہم اکٹھے ہو کر ایک دوسرے سے تعاون کریں اور قرآن کی روشنی کے اندر تعاون کریں۔ اور یہ بتایا گیا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَفْشَلُوا فَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس میں جھگڑو مت ورنہ تم ہمت ہار جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو، تفرقے میں نہ پڑو۔ تو یہ اتنی ساری چیزیں ہیں نا کہ تفرقہ بازی سے منع کیا۔ پھر کہا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، ان میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور خود فرقہ فرقہ بن گئے۔ تو یہ جو نا اتفاقیاں ہیں، تو فرقہ بازیاں ہیں، وہ جہنمی، فلاں جہنمی، فلاں کافر، فلاں دوزخی اور میں پکی مسلمان، اللہ معاف فرمائے، ہمیں ہمارے دین نے نہیں بتائی اور سمجھائی تھی۔ اللہ ہمیں صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔